السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں شیخ عمر صدیق صاحب، دیکھیں میں نے آپ کی ایک آڈیو ابھی سنی ہے، مبشر صاحب سے گفتگو آپ نے کی ہے۔ تو آپ کون ہے؟ پہلے اپنا تعارف کرواؤ بھائی، کون ہو؟ میں جی جواد خان بات کر رہا ہوں پشاور سے جی۔ اچھا میرے بیٹے میری بات سنو، اگر تم میرے ساتھ مناظرہ کرنا یا کروانا چاہتے ہو استوا کے مسئلہ پر یا محمد علی جیلمی کی، میں اس کا وکیل نہیں ہوں، میں اہل سنت کا وکیل ہوں، میں اہل سنت والجماعت کا وکیل ہوں۔ بیٹا میری بات سنو، پہلے بیٹا میری بات سنو۔ اچھا سب سے پہلے میری بات سنو، ہر دیوبندی چھچورا اٹھے اور یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اخلاق ہے آپ کے، چھچورے آپ کے اخلاق ہے، ماشاء اللہ یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اور میرے بیٹے میری بات سن، ماشاء اللہ، مناظرے سے پہلے ہی آپ سے اخلاق اوقات پر آ گئے ہیں۔ میرے بیٹے میرے پیارے بیٹے میری بات سن، اپنے جو ہے نا پہلے اخلاق سیکھ۔ تو احناف کا ترجمان ہے یا جہان کا ترجمان ہے؟ تو جس کا بھی ترجمان ہے میں اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہوں میرے بھائی۔ آپ میری بات سنیں، آپ نے مجھے چھچورا کہا ہے، یہ چھچورا کا لفظ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ کتنی بڑی گالی ہے۔ سن اگر میرا بیٹا تو ترجمان ہے جی نہ جی، تو سنت ہے نہ تو انفی ہے، تو خبیث جو بندی۔ ہاں آپ تو امام ابو حنیفہ کو بھی مرجیہ کہہ دیتے ہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی بات کریں۔ تو میرے بھائی میری بات سن، ہاں بڑوں نے لکھا امام وہ تو آپ کہتے ہی رہتے ہیں، آپ صرف سعودیہ کے ڈر سے کہ وہاں سے ریال بند نہ ہو جائے، آپ جو ہے ان کو کافر تک بھی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یقینی بات ہے۔ اور میری بھائی غیر مقلد اور غیر مجتہد، اس میں اتنا بڑا فرق ہے۔ آپ جیسے مناظر اگر ایسی بات کرے نا، دیکھیں عجیب بات ہے، اخلاقیات کا تو دفاع کر نہیں سکے۔ اچھا میری بات سنیں، اگر میرے ساتھ مناظر کروانے تو اپنے باپ عبدالغفار کو لے کر آ۔ میری بات سنیں نا جی، شیخ میری بات سنیں، شیخ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات تو سنیں نا۔ دیکھیں جی، شیخ گیدڑ کا مقابلہ گیدڑ سے ہوتا ہے، شیر کا مقابلہ شیر سے ہوتا ہے۔ آپ مجھے شکست دے دیں، آپ کے مقابلے میں شیر لے آؤں گا۔ دیکھیں آپ پر اتنی گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے، آپ نے مجھے چھچورا کہا، بدزبانی کی، مناظرے کے لیے نہیں آ رہے۔ جب آپ مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے نزدیک اتنی بڑی شخصیت بھی نہیں ہے، تو بندہ عاجز کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے؟ ایک نصیحت کرتا ہوں، پہلے ادب سیکھ، اخلاق۔ چھچورا آپ نے مجھے کہا اور ادب بھی مجھے سکھا رہے ہیں، عجیب بات ہے، عجیب انصاف ہے، عجیب انصاف ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی غلیظ زبان یہ اتنی غلیظ زبان، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، بنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حدیث شیطان کے ایک انڈے سے پیدا ہونے والا شیطان ہے، اور اس انڈے سے جو پیدا نکلتا ہے وہ حدیث کہلاتا ہے۔ آپ وہ اہل الحدیث ہو، اور گالی آپ مجھے دے رہے ہو، مجھے چھچورا کہہ رہے ہو اور شیطان کی دم کہہ رہے ہو۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ آپ کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ مناظر اسلام ہیں، مناظر سلفیت ہیں۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھ۔ چھچورا مجھے کا اور طریقہ مجھے سکھا رہے۔ اچھا چلے گالی بھی دے دی، آپ مناظرہ کب کریں گے مجھے تاریخ بتائیں۔ اچھا میری بات سنیں نا شیخ، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ گیدڑ کا مقابلہ گیدڑ سے ہوتا ہے، شیر کا مقابلہ شیر سے ہوتا ہے۔ آپ مجھے شکست دے دیں، میں شیر کو لے آؤں گا، آپ اپنا شیر ہونا تو ثابت کریں۔ کل آپ آئیں، میں تیار ہوں گا۔ کب آئیں گے، کس تاریخ کو آئیں گے؟ میں میدان سجاؤں گا، میں سب کے سامنے علل اعلان غیر مقلد ہونے کا اعلان کروں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی غلیظ زبان، یہ اخلاقیات ہیں، یہ مناظرہ کر نہیں سکتے، گالیوں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ میرے بات شیخ میری بات سنیں، استواء علی العرش کے موضوع پر میں نے غیر مقلدین کو میں نے جو ہے مشبہہ کرامیہ ثابت نہ کیا، تو جو آپ مجھے سزا دیں گے، مجھے چوک پر گولی مار دیں۔ میں نے کرامیہ مشبہہ ثابت نہ کیا، غیر مقلدین کو کرامیہ مشبہہ میں نے ثابت نہ کیا استواء علی العرش کے موضوع پر۔ انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھو میری بات سنو، غیر مقلدین نے، دیکھیں میری بات سنیں، ان سے زیادہ پاکستان کا امن کسی نے اگر سبوتاژ کیا ہو مجھے نہیں معلوم۔ داعش کی جو ہے پاکستان دشمن تنظیم میں سارے غیر مقلدین ہیں،
دیکھیں جی، داعش کی غیر مقلد، سارے غیر مقلدین داعش کے ہیں، وہ پاکستان دشمن ہیں. اور یہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ لوگوں نے جو مجاہد فروشی کی ہے اور آپ نے اسلام فروشی کی ہے، وہ تو الگ تاریخ ہے. آپ استواء العرش کے موضوع سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سے پیسے لے کر پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ داعش کے پیرول پر ہیں اور پاکستان کا امن سبوتاژ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں مناظرہ کب کریں گے؟ استواء العرش کے موضوع پر مناظرہ کب کریں گے؟ شیخ میری بات سنیں، موضوع نہ بدلیں، مناظرے سے فرار نہ کریں. استواء العرش کے موضوع پر آپ شیخ مجھ سے مناظرہ کب کریں گے؟ الیاس گمن کو لایا. میری بات سنیں، الیاس گمن نہ معاذ اللہ میرا پیغمبر ہے، نہ وہ میرے نزدیک صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ میں اس کے تنظیم کا کارکن ہوں کہ میں اس کو لاؤں گا. میری بات سنیں، میں اہل السنت والجماعت کا ایک ادنا خادم ہوں، میں اس کا تنظیمی کارکن رکن نہیں ہوں. آپ اس کو میرے لیے پابندی، اس کے لیے ڈھال نہ بنائیں. آپ شکست چھپانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے ساتھ مناظرہ ہوگا فہیم اللہ پشاور کے اندر تیرے گھر. اچھا چلے، آپ اس کو تحریر لکھ کر دیں، آپ فہیم اللہ کا موبائل نمبر مجھے بھیجیں اس نمبر پر، اور اس کو تحریر لکھ کر دیں کہ اس کی شکست عمر صدیق کی شکست ہوگی. آپ فہیم اللہ کو تحریر میں لکھ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کا موبائل نمبر مجھے بھیجیں تاکہ اس کے ساتھ ہم مبادیات کی مجلس قائم کریں. ابھی بیٹا اس نے کچھ دیر پہلے آپ سے رابطہ کیا، ابھی اس کا نمبر جو ہے فہیم اللہ ابھی تھوڑی دیر آپ سے رابطہ کرتے ہیں. مجھے بھی اس کا نمبر بھیج دیں تاکہ میں اس سے خود رابطہ کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ مجھے انتظار کرتے کرتے صدیاں بیت جائیں. استغفر اللہ، پھر بد زبانی پہ آ گئی یہ بات. استغفر اللہ. اچھا شیخ، میں انتظار کر رہا ہوں فہیم اللہ صاحب کے موبائل نمبر کا، وہ مجھے کب آپ بھیجیں گے؟ استغفر اللہ. اپنے باپ کو لے کر میری بات سنیں جی شیخ، میں بد زبانی پہ نہیں آیا. میں شیخ آپ سے میں جو ہے مرد مجاہد کی طرح میدان میں بیٹھ کر مناظرہ کروں گا. میں کسی کو لاؤں گا نہیں، میں کسی کا تنظیمی کارکن نہیں ہوں، میں آزاد بندہ ہوں. سن فن مناظرہ کا اصول سن بیٹا، اس سے کام آئے گا دنیا کے اندر. میری رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ فن مناظرہ کا اصول لکھ، مناظر کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ علم اور رتبہ کے اندر دونوں متساوی ہونے چاہیے. آپ وہی میں بتا رہا ہوں نا، آپ مجھے شکست دے دیں گے تو آپ مجھ سے علم میں بڑے ثابت ہو جائیں گے. اگر مجھے شکست نہ دے سکے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ میرے ہم پلہ تھے. میں نے آپ کو اسی رشیدیہ کا اصول بتا رہا ہوں. دیکھیں شیخ، میں آپ کو رشیدیہ کا اصول بتا رہا ہوں. رشیدیہ میں جو اصول مناظرہ بیان کیے گئے ہیں، میں اس پر من و عن پابندی کروں گا. جب تک ایک بات نہیں سنے گا میں تیری بات کو نہیں سنوں گا. میری بات سن، فون مجھے کیا ہے تعمل سے میری بات سن. بیٹا تجھے شہرت مل سکتی ہے کہ تو کہے میں نے عمر صدیق سے بات کرنی ہے. عمر صدیق کے ساتھ تیرے باپ بات کریں گے. انور اقاری. استغفر اللہ. میرا والد تو جی پشاور میں ہے، یہاں پر وہاں پر وہ تو میرے باپ نہیں ہے. آپ نے انتہائی غلیظ بات کی ہے. نہیں، یہ روحانی بات ہے. آپ نے روحانی کا لفظ تو نہیں بولا تھا نا. اچھا میری بات سن لے. اب میری بات تعمل سے سن. جی اگر تو مناظرہ کرنے میں سنجیدہ ہے، بالکل سنجیدہ ہوں. تو نے مطالبہ. میری بات سن میرا بیٹا، پہلے میری بات سن. جب فون کرتے ہیں پھر بات سنتے ہیں. ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہ رکھ. اللہ کے فضل و کرم سے تو اگر ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گا تو یاد رکھ دنیا کے اندر بھی تجھے بہت کچھ یاد کرواؤں گا. تعمل سے بات جی فرمائیں. دیکھو بیٹا میری بات سن. طریقہ کار بات کرنے کا کیا ہوتا ہے ذرا تعمل سے سن. جی بالکل صحیح ہے. سن اب میری بات سن. ہر دیوبندی اٹھے اور فون کال کرے مجھے اور کہے کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر، ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ اہل حدیث عوام اٹھے اور کہے آؤ فلاں شیخ الحدیث آئے، تقی عثمانی آئے، خیر الحدیث کا شیخ الحدیث آئے، فلاں آئے فلاں. بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جماعت کے جو مناظرین ہیں آپ مجھے فون کریں، فون کر کے مجھے کہیں عمر صدیق صاحب میں آپ کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرتا ہوں. میں اس موضوع پر ہماری جماعت کے جو مناظرین ہیں فلاں مناظرین ہیں، ان میں انصر باجوہ کا نام ہے، ان میں انور اقاری صاحب کا نام ہے، ان میں الیاس گمن صاحب کا نام ہے. 6 مناظروں سے آپ جی بات پوری کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. جی سن. اب میرے بیٹا بات سنیں.
मेरा मुनाजरा हुआ है तलाक के मौजू पर अनवर काजी साहब के साथ, अकायद पर मेरी गुफ्तगू हुई है इलियास गुम्मल साहब के साथ, अब्दुल गफ्फार से मेरी गुफ्तगू हुई है, अब्दुल्ला आबिद से गुफ्तगू हुई है, आसिफ मुल्तानी से गुफ्तगू हुई है, आसिफ लाहौरी से। ये वो नाम है जो देवबंदी जमात के मुनाजिरों के तौर पर जाने जाते हैं। शेख मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात अब पूरी होने दो मेरा भाई, मेरा ठीक है भाई, जी, मेरी ठीक है बात, जी। मेरा बेटा बरखुरदार। अब जो है ना बात, अगर फहीमुल्लाह को तुमने भी उर्दू में जवाब दिया कि भाई मैं मुजादला मुखाबरा नहीं चाहता, मैं तो इल्मी मुबासा चाहता हूँ, तो बेटा बिल्कुल जो तेरे जज्बात है उसके बरअक्स है। अब अगर मुझे फोन किया है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंजिलुन्नासा मनाजिलहुम, अल्लाह के नबी का फरमान है अंजिलुन्नास मनाजिलहुम। आपको चाहिए था कि आप गुफ्तगू अंदाज से करते हैं, हदीस रसूल को मलहूज रखते हुए, ठीक है। अगर आप इस तरह छचोरापन करेंगे, इस तरह मुझे कहेंगे आओ इधर आओ उधर आओ, ऐसा मैं पेशावर में जब मुनाजरा होता है अच्छे तरीके से तय होता है, तो कहाँ जगह का मुकाम। मेरी बात सुनना, मुझे भी मौका देना। मेरी बात सुन, मैं इंशाल्लाह तुझे सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब बात यह है कि भाई तू अपने मुनाजरों से मेरी अच्छा मेरी बात सुन ले, आपकी शेख बात हो गई मेरी, कुछ आप सुन लेना, कुछ तो सुन लेना, कुछ आपकी बहुत लंबी हो गई है ना शेख, मैं आपको फिर मौका दूंगा, मैं आपको फिर मौका दूंगा ना। मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। अच्छा चले, मुझे आपको 2 मिनट शेख और देता हूँ, चले आप बात कर लें। नहीं, मैं तुम्हारे वक्त का पाबंद नहीं, जब तक मेरी बात नहीं पूरी होगी, वो 2 मिनट लगे 2 घंटे लगे, तब तक मैं बोलूंगा। जब मैं तुम्हें कहूँ कि अब बेटा तुम दोनों नहीं ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुने, आपने इतनी बात कर लिया ना, आपने कहा कि जमात के बंदों को लाए ना, मेरी बात सुने ना। मैं तब तक आपकी बात को नहीं सुनूंगा। अच्छा चले, मैं आप सुना देता हूँ, मेरी बात सुने ना जी, मेरी बात सुन लें। आपने कहा कि आप अपने जमात के अकाबिरीन में से किसी को उनको कल लाएं। पहली बात तो यह है कि मैं नजरियाती तौर पर देवबंदी जरूर हूँ, मगर मैं इलियास गुम्मल साहब की तंजीम का रुकन कतन भी नहीं हूँ, और ना मैं उनका तंजीमी फैसला मानने का पाबंद हूँ। एक बात, लिहाजा मुझ पर यह कैद आप कतन नहीं लगा सकते हैं। अलबत्ता मेरी अपनी साथियों, मेरी बात सुने, मेरी अलहदा तंजीम है, मेरी अलहदा छोटी तंजीम है, मैं आपको तंजीम का नाम भी बता देता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात, ये मेरी तंजीम है। अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि मेरा मुनाजरा जो है इंशाल्लाह आप या आपकी किसी ऐसे शख्स जिसको आपने तहरीर लिख कर दी हो पैड पर, अपने ऑफिशियल पैड पर लिख कर दें, आपका फहीमुल्लाह साहब हो जो भी हो, इंशाल्लाह उसूल मुनाजरा के तहत दावा जवाब दावा तनक़ीहात मुबादियात की मजलिस कायम करेंगे इंशाल्लाह, उसूल मुनाजरा के तहत गुफ्तगू होगी। मगर ये बातें आप ना करें मेरे सामने। सुन ले, मुनाजरे से देखिए कुछ निशानियां होती हैं, मुनाजरे से पहले मुनाजरे से भागने, मुनाजरे से पहले मुनाजरे के भागने की निशानियां क्या है कि मुबादियात जो है वो होंगे, ये होंगे, फुला होंगे। तो हमारा दावा आपका जवाब दावा, या आपका दावा हमारा जवाब दावा, या दोनों के दावे, या दोनों के जवाब दावे मैदान के अंदर बात हो, लिखी जाए और उस पर गुफ्तगू शुरू हो जाए, और गुफ्तगू के दरमियान हर चीज जो है वो इंशाल्लाह उस पर बात होगी। और ये बात, इसका जवाब नहीं आया ये आप कहें, आपको हक हासिल है। लेकिन देखिए मेरे भाई, मेरे यहाँ पे छोटी छोटी जमातें देवबंदियों के अंदर बहुत है, ऐसे ही ये जो तंजीमें हैं अहले हदीस के अंदर भी है। एक बंदा है वो 4 बंदों को साथ मिलाए और कहे कि मेरी अलग से जमात है और मैं उमर सिद्दीक को चैलेंज देता हूँ, ये तरीका नहीं होता। देवबंदी जमात के मुनाजिर है, आपका नाम मैंने 3 दिन पहले सुना है, इससे पहले मैं आपका नाम नहीं जानता था कि आप कौन है। अच्छा 3 दिन पहले सुना है। आप जमात देवबंद के अंदर बहसीयत मुनाजिर जो है वो मकबूल नहीं है। या तो जमात देवबंद जो है वो लिख कर दे दे, पेशावर का जो मशहूर तालीमी इदारा है जैसे अकोड़ा कटक के अंदर भी है, वो लिख कर दे दे कि जमात साहब जो है वो हमारी जमात देवबंद के मुनाजिर है। तो फिर इस हैसियत से इधर से इंशाल्लाह वो मदारिस है, वो मुनाजरों और इन चीजों की तंजीमें नहीं है। एक बात ठीक है ना, बंदे हमारे लिए तुम शर्तें लगाते हो और अपने लिए मैं तो आपके लिए कोई आप बेशक ना आए, आप बेशक ना आए, आप अपने मुनाजिर को भेज दें। मेरी बात सुनो, देखिए मेरे मुनाजिर हुए हाफिज अरशद साहब दुनिया से चले गए हैं, मेरे मुनाजिर जो है आप जो नमा से हुए हैं
وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اور آپ کی جماعت ان کو جانتی ہے کہ یہ مناظر ہے۔ آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ آپ کو تنظیمی اختلاف ہو سکتا ہے گمن صاحب سے، لیکن گمن صاحب کی تنظیم کی بات نہیں میں کرتا، میں کہتا ہوں گمن صاحب کے مخالف ایک اور جماعت ہے مناظرہ کرنے والی، ان سے لکھوا دیں۔ نہیں، میں ان میں سے کسی کا رکن ہی نہیں ہوں، میں ان میں سے جی شیخ، میں ان میں سے کسی کا رکن ہی نہیں ہوں۔ جب میں اس کا رکن نہیں ہوں تو مجھ پر اس کی پابندی لگائی نہیں جا سکتی۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں، اگر آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کا رکن نہیں ہے تو بحیثیت دیوبندی آپ کی تائید کون کرے گا؟ سوال میری بات سنیں جی، دیوبندیت کسی تائید پر موقوف نہیں ہے، دیوبندیت عقائد و نظریات کا نام ہے، دیوبندیت عقائد و نظریات کا نام ہے شیخ، میری بات سنیں، دیوبندیت عقائد و نظریات کا نام ہے، آپ ان عقائد کو اختیار کر لیں، آپ بھی دیوبندی ہیں، آپ کو کسی کی تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا ایسے بات نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی، میں نے اسی وقت بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی جماعت کا یا آپ کا شاگرد جس کی آپ اپنے آفیشل لیٹر پیڈ پر تائید لکھیں کہ اس کی فتح شکست ہماری فتح شکست ہے، تو میں نے مان لیا کہ یہ بات درست ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ میں بھی لکھ دوں گا انشاءاللہ، اپنی لیٹر پیڈ پر میں لکھ کر دوں گا۔ تیرا معیار نہیں نہ ہونا چاہیے، آپ کی تائید ہم کس سے طلب کریں؟ ہمیں اس کا نام بھی بتا دیں کہ فلاں مفتی، فلاں حضرت، فلاں شیخ الحدیث، فلاں علامہ، فلاں منتظم، فلاں جماعت کے ناظم، فلاں دیکھیں جی، تائید کر دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آپ کو مخاطب کیا تو آپ نے کسی عذر کی وجہ سے اپنے شاگرد کو لائے ہیں، میں نے تو عذر پیش نہیں کیا۔ اگر میں اپنے شاگرد کو لاتا تو اس کو میں اپنی تائیدی لیٹر دیتا۔ نہیں، میں اس کو دیکھیں جی، میں اپنے شاگرد کو اگر لاؤں تو تائیدی لیٹر، اصل میں آپ کے ساتھ میں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، میری آپ بات کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ بات اب انشاءاللہ بن رہی ہے نا، اب بات بن رہی ہے۔ اب دیکھو یہ تیرا معیار کسی کا تو نام تعصب مسلک کی ہے کہ حق جو ہے وہ تم قبول کرنا چاہتے، حق قبول نہ کرنے والی نشانیاں پہلے ہی نظر آ رہی ہیں۔ استغفر اللہ شیخ، میں نے تو آپ کو براہ راست مخاطب کیا ہے، آپ نے کسی عذر کی وجہ سے شاگرد کو لائے۔ میں تو شاگرد، اچھا چلے میں اپنے شاگرد کو لے آتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا، اب میری بات سن لو، اب بیٹا میری بات سن لو۔ جی برخوردار بھائی بیٹا، میں تو جانتا نہیں 3 دن سے پہلے کے آپ کو شیخ علم نہیں ہوگا نا، سن تو لو نا، سن تو لو نا، نہ ماننا اللہ کی نہ ماننا، سن تو لو، اتنا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ یہ میرے ساتھ باتیں اور کرنا، پختون لوگوں کے ساتھ باتیں اور کرنا، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ کٹنگ کے بغیر پوری نیٹ پر ڈال دیں، انشاءاللہ پوری ڈالیں گے، ایک فقرہ بھی نہیں کٹے گا۔ شیخ میری بات سنیں، شیخ میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا ہے کہ دیکھیں میں نے بلا عذر آپ کا چیلنج، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، آپ میرا اللہ کے بندے تو سن لے نا، آپ زیادہ بات آپ کرتے، مجھے موقع نہیں دیتے کم۔ اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی نہیں کہ میں جس کا تجھے واسطہ جان سکوں، تو اللہ کے واسطے میری بات سن لے، اللہ تجھے ہدایت دے، آسان ایسے نظر آتے ہیں۔ آمین آمین، ہم سب کو ہدایت دے۔ اب سن تو نا بیٹا بات بھی سن لے، بات یہ ہے مشہور ہونے کا، یہ اللہ معاف کرے، میں مقابرہ میرا خواہش نہیں ہے۔ بیٹا برخوردار بھائی، اب فون کاٹنا نہیں ہے، اب میری بات سن لینا، اب فون کاٹنا نہیں ہے برخوردار۔ میں آپ کی تاریخ کا منتظر ہوں، مجھے تاریخ کب ملے گی؟ تاریخ کب ملے گی مناظرے کی؟ کاٹنا میں فون نہ کاٹنا، بس نہیں میں فون نہیں کاٹوں گا شیخ، میں مناظرے کی تاریخ مانگ رہا ہوں۔ مہربانی، ابھی انشاءاللہ میں تمہیں تاریخ دیتا ہوں۔ اچھا چلے، مجھے مبادیات کی مجلس کا بتا دیں کب ہوگا؟ بیٹا میں یہ تو کہتا ہوں، ابھی میری بات سن لے، ابھی میری بات تعمل سے سن، تجھے فائدہ ہوگا۔ 3 دن سے پہلے میں تجھے نہیں جانتا کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں۔ بات کچھ سن لے نا، اللہ کے بندے تیرے منہ کو بواسیر ہے جو استغفر اللہ، یہ آپ کے اخلاقیات ہیں، استغفر اللہ، یہ اخلاقیات ہیں، بواسیر کا لفظ، استغفر اللہ، بندے میری بات کو سن لے، استغفر اللہ، بات سن رہا، جی میں استغفار کر رہا ہوں۔ بیٹا میری بات کو سن لینا، اب فون نہیں کاٹنا، جی اب میری بات سن لے بیٹا برخوردار، میں تجھے نہیں جانتا، تو نے جماعت بنائی ہے، تو نے کیا بنایا ہے، تو نے کام بنایا ہے، میں نہیں جانتا۔ 3 دن پہلے تیرا نام میرے کانوں کے اندر آیا کہ تو جواد ہے، میں
تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نمائندہ تیرے ساتھ گفتگو کرے گا اور میں اس کی تائید بھی کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ تو اپنی تائید اکابرین علماء دیوبند سے کروا تاکہ پتہ چل سکے کہ تو واقعتاً ان کا ترجمان ہے، ان کا مناظر ہے، ان کا دیوبندی ہے۔ آپ نے مجھ سے آپ کے شاگرد نے مناظرہ کرنا ہے، حالانکہ مناظرے کا چیلنج تو میں نے آپ کو دیا تھا، وہ تو آپ نے عذراً اس کو دیا ہے۔ یہ ریکارڈنگ نہیں، میں نے آپ کو چیلنج دیا نا، آپ نے عذر اپنے شاگرد کو کیا۔ چلے میں اپنے شاگرد کو لکھ کر دیتا ہوں، میں اپنے شاگرد کو لکھ کر کہتا ہوں کہ یہ لو میری طرف سے تحریر لے لو، اور وہ آپ کے شاگرد کے ساتھ مناظرہ کر لے گا۔ یا تو آپ مجھ سے 1 to 1 مناظرہ کریں یا پھر اپنے شاگرد کو لکھ کر تحریر دیں، اور اگر آپ اپنے شاگرد کو تحریر لینے کے لیے مجھ پر تحریر کی پابندی ڈالیں گے تو میں اپنے شاگرد کو دے دوں گا۔ بات آسان ہو گئی نا؟ نہیں، فون آپ نہیں کاٹوں گا، میں آپ سے مبادی